اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات، آج کا دن بڑا مبارک اور بہت ہی اہمیت والا دن ہے۔ ہم سب ایک جگہ اکٹھا ہیں جالور کی سرزمین پر، بالخصوص کھوکھا کی سرزمین پر اہل سنت والجماعت کا یہ ٹھاٹھے مارتا ہجوم یقیناً بتا رہا ہے کہ جو رب قدیر کا مقصود ہے وہی ہمارا مقصود ہے۔ یوں تو ہر ایک کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے، باپ چاہتا ہے رب راضی ہو جائے، ماں چاہتی ہے رب راضی ہو جائے، بھائی چاہتا ہے رب راضی ہو جائے، دوست چاہتا ہے رب راضی ہو جائے، طلبہ چاہتے ہیں رب راضی ہو جائے، استاد چاہتے ہیں رب راضی ہو جائے، شاگرد چاہتے ہیں رب راضی ہو جائے، مرید چاہتے ہیں رب راضی ہو جائے، پیر چاہتے ہیں رب راضی ہو جائے، ساری کائنات چاہتی ہے کہ رب قدیر راضی ہو جائے، لیکن میرا رب چاہتا ہے میرا حبیب راضی ہو جائے، میرا محبوب راضی ہو جائے، میرا نبی راضی ہو جائے، اس لیے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا محمد، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ یقیناً رب قدیر نے اپنے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے لوگو ہم نے تم پر احسان عظیم کیا ہے، اپنا برگزیدہ پیغمبر دے کر، اپنا برگزیدہ نبی دے کر، اپنا برگزیدہ رسول دے کر، ایسا رسول دے کر جو سجدے میں جائے تو 70,000 سال کے بعد سر کو اٹھائے اور سر اتنا چمکے کہ جبریل گنتی کرتا چلا جائے۔ جب نبی پوچھے اے جبریل تیری عمر کیا ہے بتا، تو جبریل کہیں یا رسول اللہ مجھے یہ معلوم نہیں کہ میری عمر کتنی ہے، ہاں اتنا ضرور ہے کہ میں چوتھے حجاب پہ ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد دیکھا کرتا تھا، اسے میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ تو نبی ارشاد فرمائے قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، وہ ستارہ کوئی اور نہیں تھا، تیرا یہ حبیب تھا۔ جب سجدے میں جاتا تھا چھپ جاتا تھا، سجدے سے سر کو اٹھاتا تھا نمودار ہو جاتا تھا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان۔ جب سجدے میں جاتا تھا تو چھپ جایا کرتا تھا، جب سر کو اٹھاتا تھا نمودار ہو جایا کرتا تھا۔ پھر جبریل سے نبی نے پوچھ لیا اے جبریل یہ تو بتا تو نے سیر کہاں کہاں کی ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ پورا کا پورا دیکھا ہے، پچھم پورا کا پورا دیکھا ہے، شمال دیکھا ہے، جنوب دیکھا ہے، سدرۃ المنتہا دیکھا ہے، تحت الثری دیکھا ہے۔ اے جبریل بتا کیا تو نے میرے جیسا بھی کہیں کسی کو دیکھا ہے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت ارشاد فرماتے ہیں یہی بولے سدرہ والے زمانے جہاں کے تالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ کون ذات؟ وہی ذات جس کے مقدس آمد پہ کائنات خوشیاں منا رہی ہے، اور کیوں نہ خوشی ہو، ہر دل والا خوش ہوگا، اس لیے کہ یہ کون آنے والا ہے؟ آمینہ کا لال ہے، عبداللہ کا لخت جگر ہے، نبی کے کون و مکہ کی ذات مبارکہ ہے، اور کیوں نہ ہو اللہ کے رسول دانائے غیوب منزہ عن کل عیوب کی ماں فرماتی ہے ہر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ ناگور کی سرزمین پر بھی، اجمیر کی سرزمین پر بھی، ہندوستان میں، پاکستان میں، عربستان میں، جہاں دیکھو ہر جگہ بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن سب کے پیدائش اور سب کے آنے کی باتیں الگ الگ ہے۔ کوئی بھی آتا ہے روتا چلا جاتا ہے، ہر بچہ روتا ہے، جب بچہ روتا ہے گھر والے خوش ہو جاتے ہیں، ماں سوچتی ہے بچہ ہوا ہے زندہ ہے، باپ مسکرانے لگتا ہے لال آیا ہے وہ زندہ ہے، چچا کہتا ہے میرے بھائی کے گھر پھول کھلا ہے لیکن وہ زندہ وہ جاوید ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بچہ روتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے شیطان گھوسے مارتا ہے، وہ رونے لگتا ہے، لیکن اے لوگوں سنو مریم کے بیٹے کو شیطان نے نہیں چھوا ہے اور تیرے نبی کو شیطان نے نہیں چھوا ہے۔
कायनात में दो जात ऐसी है जिसे शैतान ने नहीं छुआ, लेकिन फिर भी हजरत आमिना खातून फरमाती हैं मेरा लाल तो रोया था, मेरा लख्ते जिगर तो रोया था, मेरा नूरे नजर तो रोया था, मेरा मोहम्मद तो रोया था, जिसका नाम अर्श पे अहमद है, धरती पे मोहम्मद है, वो तो रोया था। लेकिन आमिना खातून फरमाती हैं सबके रोने क्या, सबके रोने के लिए अलग अलग बातें हैं। सब रोता है अपने लिए रोता है, गरीब का बच्चा रोता है अपने लिए रोता है, अमीर का बच्चा रोता है अपने लिए रोता है, शहर का बच्चा रोता है अपने लिए रोता है, गांव का बच्चा रोता है अपने लिए रोता है, यहाँ का बच्चा रोता है अपने लिए रोता है, वहाँ का बच्चा रोता है अपने लिए रोता है। लेकिन आमिना खातून फरमाती है मेरा जब लाल पैदा हुआ था तो ऐसे ना रोया था, सजदे में सर को रखकर अपनी उम्मत के लिए रो रहा था। जश्न ईद मिलादुन नबी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने लिए नहीं सब उम्मत के लिए रो रहा है। कौन है ये आमिना का लाल है, ये ऐसा लाल है, ऐसा लाल है कि कभी अगर पूछे मूसा पूछे पाक रब्बे बेनियास मैं तेरा कलीम ये तेरे हबीब मल फर्क बैनल कलीम वल हबीब, मैं तेरा कलीम कलीमुल्लाह ये तेरे हबीब हबीबुल्लाह, दोनों में फर्क क्या है? मैं तो कलीमुल्लाह हूँ, कलाम करता हूँ, मैं तो बातें करता हूँ, मैं तो वही लेता हूँ, मैं तो जलवे देखता हूँ, मुझ में और उसमें फर्क क्या है? तो रब्बे कदीर इरशाद फरमा दे कलीम सुन, कलीम सुन, ऐ कलीम तू मेरा कलीम है, वो मेरा हबीब है। दोनों में फर्क ये है कि कलीम जब कलाम करना हो कोहे तूर पे आ जाना, जब बात करनी हो कोहे तूर पे आ जाना, जब किताब लेनी हो कोहे तूर पे आ जाना, जब वही लेनी हो कोहे तूर पे आ जाना, जब जलवाए रब्बी देखना हो कोहे तूर पे आ जाना। कलीम वो है जहाँ जहाँ रब बुलाए कलीम वहाँ वहाँ आ जाए, और हबीब वो है अगर मक्के में होगा कुरान मक्के में उतरेगा, मदीने में होगा कुरान मदीने में होगा। तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। ये हबीब का मकाम है, हबीब जहाँ होगा कुरान वहीं जाएगा। ऐ कलीम, कलीम वो है बार बार कहे रब मैं तुझे देखना चाहता हूँ, रब कहे लन तरानी, हरगिज़ तू नहीं देखेगा नहीं देखेगा। और जब हबीब की बात आए तो जिब्रील जाकर कदमे नाज़िलीन को चूमे और कहे ऐ अल्लाह के रसूल रब ने अर्श आज़म पे दीदार के लिए बुलाया है। ये कौन सा? ये वही जात है जिसे रब तबारक व तआला ने सबसे पहले जिसकी तखलीक फरमाई। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लुल खलाइक़ मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। सब खुश होकर कहो सुभान अल्लाह, इसलिए कि सब नबी के नूर से पैदा हुए। हर आदमी कहे, हदीस पाक समात फरमाई अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लुल खलाइक़ मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। सबसे पहले रब ने अपने नूर से मेरे नूर को पैदा फरमाया। मैं रब के नूर से और सब मेरे नूर से, मैं रब के नूर से सब मेरे नूर से, और नूर भी ऐसा। आमिना खातून से पूछे ऐ आमिना सबसे पहले तेरा लख्ते जिगर तो तेरे घर आया था, सबसे पहले रब का नूर तो तेरे घर आया था, सबसे पहले हुजूर तेरे घर आए थे। ये बता दो कि आखिर नूर के आने का कैसा मकसद था, नूर के आने का तरीका क्या था? आमिना खातून फरमाती है नूर की विलादत से पहले जब मेरी शिकम में मेरा लाल था गैब से आवाज आती थी आमिना मुबारक हो साहिब लौलाद तेरे घर आने वाले, आमिना मुबारक हो तेरे घर नबियों का ताजदार आ रहा है, रसूलों का ताजदार आ रहा है। और आमिना खातून के घर जब बच्चा पैदा होता है आमिना खातून फरमाती है मेरी छत शक हो जाती है,
میری چھت شک ہو جاتی ہے، پھٹ جاتی ہے، روشنی نمودار ہوتی ہے، ایک نور آتا ہے، اندر آنے کے بعد بادل کا سا دھواں سا ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنے لال کو گود میں رکھا تھا، دیکھتی کیا ہوں میرا لال میری گود میں نہیں ہے، اور غیب سے آواز آ رہی ہے یہ وہی بچہ ہے جو کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، یہ وہی لال ہے جو رب کا حبیب ہے، جو رب کا محبوب ہے، یہ وہ لال ہے۔ اے فرشتوں، آدم کی آدمیت اس میں دے دو، نوح کی نوحیت اس میں دے دو، عیسیٰ کی روحیت اس میں دے دو، موسیٰ کا عصا اس میں دے دو، یوسف کا حسنی سے عطا کر دو، ایوب کا صبر بھی سے عطا کر دو۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید پیسہ داری، آنچ خوبہ ہما دارند تو طرح۔ حضرت یوسف حسن رکھیں، ید پیسہ عیسیٰ رکھیں، عصائے موسوی موسیٰ رکھیں، تمام نبیوں میں جو صفات ہیں وہ یکجا کر کے مصطفیٰ کو عطا کر دیں۔ یہ مصطفیٰ کی ذات، یہ نبی کے کون و مکہ کی ذات، آزمانے والے آئے آزمایا، جانچنے والوں نے جانچا، ایسے ویسے نہیں، آنکھیں بند کر کے ہی صرف نہیں، مٹھی بھی بند کر کے پہنچ گئے، مٹھی بھی بند کر کے پہنچ گئے۔ نبی ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ نبی نے کبھی نہیں کہا تھا میں چھپی چیزوں کا بتانے والا ہوں، پوشیدہ کو ظاہر کرنے والا ہوں، مخفی کا اظہار کرنے کے لیے آیا ہوں، یہ نبی نے نہ فرمایا تھا، بلکہ نبی نے تو یہ کہا تھا میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ پوچھے ابو جہل سے، اے ابو جہل، جب نبی نے میرے یہ نہیں کہا میں چھپی چیزوں کو بتاتا ہوں، غائب چیزوں کو ظاہر کرتا ہوں، تو تو نے کیوں بتا دیا، مٹھی لے کر کیوں پہنچ گیا؟ تو ابو جہل یہی کہے گا اے ہندوستانی سن، تو ہندوستانی ہے میں عربی ہوں، تو ہندوستانی ہے میں عربی ہوں، اور عربی میں نبی اسی کو کہتے ہیں جو چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی اسے کہتے ہیں جو چھپی چیزوں کو ظاہر کرتے، جو پوشیدہ چیزوں کو ظاہر کرتے، جو مخفی چیزوں کو ظاہر کرتے، اس کا اظہار کرتے۔ ابو جہل نے کہا میری مٹھی میں کیا ہے بتا دو۔ نبی نے ارشاد فرمایا ابو جہل تم مکار تھا، مکار ہے، تم مکار تھا، مکار ہے۔ اے ابو جہل، اگر میں کہہ دوں تیری مٹھی میں کیا ہے، فوراً تو کہے گا اٹھاتے دیکھ لیا تھا، رکھتے دیکھ لیا تھا، چھپاتے دیکھ لیا تھا، لے آتے دیکھ لیا تھا، لے جاتے دیکھ لیا تھا، اس لیے میں کیوں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے۔ سن، ارے جو تیری مٹھی میں ہے اس سے پوچھ کے میں کون ہوں، جو تیری مٹھی میں ہے اس سے پوچھ کے میں کون ہوں۔ ابو جہل نے کہا اس کی باتیں آج تک تو کبھی جھوٹی نہیں ہوئی ہے، اس نے کوئی جھوٹا دعویٰ نہیں کیا ہے، اس نے کبھی جھوٹ نہیں کہی ہے، کسی کا مال غصب نہیں کیا ہے، کبھی اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ یہ جب بھی بولتا ہے تو سچ بولتا ہے، حق بولتا ہے، ثابت قدم بولتا ہے، جو بھی بولتا ہے سچی بات بولتا ہے۔ اس لیے ابو جہل نے اپنی مٹھی کو اپنے کانوں کے قریب کیا، دیکھتا کیا ہے، مٹھیاں اپنے مٹھی میں کنکریاں ابو جہل کے کہہ رہی ہیں لا الہ الا اللہ ھذا رسول اللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ ھذا رسول اللہ، لا الہ الا اللہ ھذا رسول اللہ۔ ابو جہل نے سمجھ لیا مٹھی میں میرے گنگا رہی ہے اس کا، ہاتھ میں میرے گیت گا رہی ہے اس کا، قبضے میں میرے اور گیت گا رہی ہے اس کا، نام لے رہی ہے اس کا۔ ابو جہل نے فوراً کنکریوں کو پھینک دیا۔ مصطفیٰ سامنے ہے، قدموں میں کنکریاں گرتی ہیں، قدم نازنین کو چومتی ہے، اور پھر زبان حال سے کہتی ہے یا رسول اللہ، جب تک آپ کا نام نہ لیا تھا غیر کے ہاتھ میں قید تھی، جب نام لیا ہے قدم چومنے کی سعادت مل گئی۔ جشن عید میلاد النبی محمودی۔ نبی نے دیکھا ہمارا عقیدہ ہے ہر نبی کو ہر صفت دی گئی، ہر نبی کو ہر صفت دی گئی، یقیناً وعلم آدم الاسماء کلها، وعلم آدم الاسماء کلها،
حضرت آدم کو تمام چیزوں کے نام بتائے گئے. بیر کیا ہے, ببول کیا ہے, کھجور کیا ہے, آم کیا ہے اور امرود کیا ہے, ہر چیز کے نام حضرت آدم کو بتائے گئے. اس وقت سے لے کر اس وقت تک جتنے اسما تھے, اس لیے کہ رب نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. علماء کی مجلس ہے, علماء کی مجلس ہے, ہر ایک جانتے ہیں جہاں کل آ جائے وہاں سب. آدم الاسماء علم آدم الاسماء, رب نے سب چیزوں کے نام سکھائے. کس کو سکھایا؟ اپنے نبی کو سکھایا, اپنے آدم کو سکھایا, آدمیت کے تاجدار کو بتایا, لوگوں کے باپ کو بتایا, ہمارے اور تمہارے ساری کائنات کے باپ کو بتایا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ, اور ہم نے آدم کو تمام چیزوں کے اسماء بتائے. یقیناً ہمارا عقیدہ ہے میرے نبی کو, حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو رب نے ہر چیز کے نام بتا دیے تھے, اور میرے نبی کو سب کی زبان بھی بتا دی گئی. میرے نبی کو سب کی زبان بھی بتا دی گئی تھی. جب تو کنکریوں کا کلمہ پڑھنا مصطفیٰ سماعت کر رہے ہیں, پتھر کا درود پڑھنا مصطفیٰ سماعت کر رہے ہیں, اونٹنی کی شکایت کو مصطفیٰ سماعت کر رہے ہیں, ہرنی کی شکایت کو مصطفیٰ سماعت کر رہے ہیں. اور جب ہرنی جال میں پھنسی, نبی قریب گئے, ہرنی نے کہا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, آپ سے جو بھی وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی نہیں کرتا. میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں بچے کو دودھ پلا کر چلی آؤں. نبی نے فرمایا ٹھیک ہے, اے شکاری کھول دو. کہا کبھی ایسا نہیں ہو سکتا, کہا ایسا ہی ہوگا, کہا نہیں, اگر ایسا ہوگا تو میں تیرا کلمہ پڑھ لوں گا. سبب دیکھیے, اسے کہتے ہیں مسبب الاسباب. کیسے سبب پیدا فرماتا ہے. ایمان کی روشنی اس میں آنی تھی تو آ رہی ہے. اس نے کہا اگر ایسا ہو, اے محمد کبھی ایسا ہوا ہے تیر کمان سے نکلا ہوا کبھی واپس نہیں آتا, اور شکار سے اور جال سے شکار نکلا ہوا کبھی واپس نہیں آتا. نبی نے فرما دیا سن, جب ایسا ہونا ہوتا تو نہیں ہوتا ہے, میں اللہ کا نبی ہوں, ایسا ہی ہوتا ہے. پھر نبی میں اور غیر نبی میں فرق کیا رہا؟ نبی میں اور غیر نبی میں فرق کیا رہا؟ اگر ہر ایک ایسا کرنے لگے تو نبی میں اور غیر نبی میں فرق کیا ہوگا؟ نبی اور غیر نبی میں امتیاز کیا رہے گا؟ اسی لیے تو کہا جاتا ہے مختار کون و مکان فخر رسولہ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا چھوڑ دیا گیا. ہرنی جاتی اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے, وہ مشرک کہتا ہے دیکھو محمد اب تم ہارنے والے ہو, دیکھو محمد اب تک کے نہیں آئی. نبی نے فرمایا تھوڑا توقف کر, ایک بچہ ہو سکتا ہے نہ ہو, کہیں دو بچہ ہو, دونوں کو دودھ پلانے لگی. ایک بچہ نہیں کہیں دو بچہ ہو, ٹھہر جا تھوڑا اور صبر کر لے. اسی اسنا میں وہ کہہ رہا تھا کہ فوراً شکاری نے دیکھا اور مصطفیٰ کی نظر انتخاب پڑتی ہے. نبی فرماتے ہیں شکاری وہ دے, ہرنی تنہا گئی تھی تو بچوں کو ساتھ لے کر آیا. تو بچوں کو ساتھ لے کر آ رہی ہے. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ نبی کے کون مختار کی ذات ہے, احمد مجتبیٰ کی ذات ہے, رسول کرام یہ وقار کی ذات ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت ارشاد فرماتے ہیں غمزدوں کو رضا, غمزدوں کو رضا مزدد دیجے کہ ہے, ارے بے کسوں کا سہارا ہمارا. اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. مختار کون و مکان احمد مجتبیٰ آج کھوکھا کی سرزمین پر جشن عید میلاد النبی. یقیناً محبان مصطفیٰ کا جم غفیر ہے, ہر ایک کی تمنا یہی ہے اے کاش مصطفیٰ کا دیدار ہو. یقیناً محبت کی انتہا یہی ہوتی ہے کہ محبوب کا دیدار ہو جائے.
سب سے بڑا شرف یہی ہے، محبت کی انتہا یہی ہے۔ جانتے ہیں جب رب نے اپنے نبی کو بلایا تو کیا کہا؟ حضرت جبریل کو کہا جا کر میرے مصطفیٰ سے کہنا، کیا کہا؟ یہ کہنا اے اللہ کے رسول ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، اے نبی کے مختار اللہ آپ کی ملاقات کا دیدار کرنا چاہتا ہے، آپ کے ملاقات کا مشتاق ہے۔ کون؟ مصطفیٰ کی ذات بابرکات ہے، نبی کے کون و مکان کی ذات بابرکات ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے یقیناً ہر نبی آئے دنیا میں آ کر اپنا پیغام پھیلایا، یقیناً ہر نبی ہر رسول اپنے کلمے کے ساتھ آئے۔ حضرت آدم سے ہم پوچھیں اے آدم بتاؤ آپ کی امت کا کلمہ کیا ہے؟ آدم کہیں گے لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ نوح کہیں گے لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ۔ ابراہیم کہیں گے لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ اسماعیل کہیں گے لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ۔ موسیٰ کہیں گے لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ عیسیٰ کہیں گے لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ اے نبیوں یہ کس کا کلمہ ہے؟ نبی کہیں گے یہ سب میری امتوں کا کلمہ ہے۔ اے نبیوں تمہارا کلمہ کیا ہے؟ تو تمام انبیاء یہی کہیں گے جو تیرا کلمہ ہے وہی میرا کلمہ ہے۔ اس لیے کہ میرا نبی صرف ہمارے لیے رسول بن کر نہیں آیا ہے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے۔ کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، اور ایسا پسند آیا کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، ارے تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، ایسا انمول کہ سنے ہوں تو سر دھنیے اور نہ سنے ہوں تو سن لیجیے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ حفاظ کرام بیٹھے ہیں، 11ویں پارے کی آیت مبارکہ ہے۔ بے شک اللہ نے، غور سے ترجمہ سنیے، بے شک اللہ نے مومنوں کو خرید لیا، اللہ نے مومنوں کو خرید لیا ہے۔ مومنوں اللہ کی بارگاہ میں تو نہ کوئی کمی تھی، نہ ہے اور نہ ہوگی، پھر اللہ کو مال خریدنے کی کہاں ضرورت ہے؟ لیکن رب خود کہہ رہا ہے اے مومنو تمہیں تیرے رب نے خرید لیا۔ ایک کالا کلوٹھا کبھی کوئی اسے خرید سکتا ہے؟ ایک بغیر پیر کا کوئی اسے خرید سکتا ہے؟ ایک بغیر ہاتھ کا کوئی اسے خرید سکتا ہے؟ ایک بغیر آنکھ کا؟ ارے ہم جانور لینے جاتے ہیں تو اس کی تندرستی کا مکمل خیال کر کے پھر خریدتے ہیں، لیکن صرف مومن کا رنگ چڑھ گیا رب نے تجھے خرید لیا۔ اچھی مثال ہے، رب نے تجھے خرید لیا، تو اتنا لائق اتنا فائق۔ آؤ پوچھیں ہم نبی یہ دو جہاں کی حدیث پاک، نبی فرماتے ہیں جب میں جنت میں گیا تو ایک حور جو کئی حوروں کی سردارہ تھی ملی، وہ آئی اور آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے خواب میں اپنے شوہر کو دیکھا ہے جو بڑا کالا کلوٹھا ہے جس کے ہونٹ بڑے بڑے ہیں، یا رسول اللہ میرے حصے میں وہ شوہر آ رہا ہے۔ نبی نے فرمایا سن اے حور، ارے تو کیا کہہ رہی ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بلال تجھے انکار کر دے، میرا بلال کہیں تجھے انکار کر دے۔ جانتی ہو وہ کون ہے؟ وہ میرا بلال ہے، اگر اذان دیتا ہے تو رب صبح کرتا ہے، اذان نہیں دیتا تو رب صبح ہی نہیں نکالتا۔ بہرحال ضعیف روایت ہے یہ، لیکن پھر بھی جب بات آ جاتی ہے خطبہ کے سامنے تو بیان حضرت نبی کے دو جہاں پر نازل کردہ قرآن عظیم میں رب نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشترى، اے مومنو تم
تمہیں رب نے خرید لیا ہے۔ بازار ہر آدمی جاتے ہیں، ہمارے اجمیر میں بھی جب بازار جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں دو طرح کا سیب ہوتا ہے، دو طرح کا انگور ہوتا ہے۔ پوچھتے ہیں انگور کیسے؟ بتاتا ہے 30 روپے کلو۔ جب ادھر ہاتھ رکھ دیا، نہیں مولانا یہ 40 روپے۔ میں نے کہا کیوں؟ اس کی رنگت میں فرق نہیں، اس کی ذات میں فرق نہیں، اس کی تعداد میں فرق نہیں، اس کے وزن میں کوئی فرق نہیں، پھر تو نے قیمت میں فرق کیسے کر دیا؟ تو وہ کہتا ہے حضور یہ چنا نہیں ہے اور یہ چنا گیا ہے، یہ چنا نہیں ہے اور یہ چنا گیا ہے۔ ٹماٹر میں گیا، دیکھا دو ڈھیر بڑے بڑے ہیں، ٹھیلے پہ ایک ادھر ایک ادھر، دیکھا رنگت اس کی بھی ٹھیک ہے اس کی بھی ٹھیک ہے، لیکن اس میں کچھ کھرے کھوٹے تھے، ادھر بالکل تازہ تازہ نظر آ رہے تھے۔ میں نے ادھر ہاتھ رکھا، پوچھا کیسے؟ کہا 10 روپے کلو ہے۔ میں نے فوراً بایاں بڑھا دیا، کہا 2 کلو دے دو۔ کہا نہیں حضور یہ تو 10 روپے ہے لیکن یہ 20 روپے ہے۔ میں نے کہا فرق کیوں؟ کہا اس لیے فرق ہے کہ یہ چنا نہ گیا ہے، یہ چنا جا چکا ہے، یہ چنا جا چکا ہے۔ میں نے کہا یہ فرق کیوں؟ کہا یہ چنا ہوا نہیں ہے، آپ کہو گے میں زیادہ تول دوں گا، لیکن یہ جب ادھر ہاتھ بڑھاؤ گے اس کی قیمت بڑھ چکی ہے، اس کی قیمت زیادہ عظیم ہو گئی ہے، یہ زیادہ عظمت والا ہو گیا ہے۔ کیوں؟ تو وہ کہتا ہے دکاندار سنو، اس لیے کہ میں نے اسے چن چن کر ادھر رکھا ہے، میں نے اسے چن چن کر ادھر رکھا ہے، تو جسے آدمی چن کر ایک طرف رکھ دے اس کی قیمت بڑھتی نظر آئے، جسے رب قدیر تمام امتوں میں چن کر ایک طرف کر دے اس کی قیمت کیا اس کی قیمت کیا ہو جائے گی؟ رب نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تمام امتوں میں چھانٹ کر تمہیں نکالا گیا ہے، تم امر بالمعروف کا حکم دیتے رہو، نہیں عن المنکر سے روکتے رہو، یہاں بھی کامیاب رہو گے وہاں بھی کامیاب، ادھر بھی کامیاب ادھر بھی کامیاب۔ یہ کس کا فیضان ہے؟ یہ کس کا فیضان ہے؟ وہ فیضان نظر یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب پسندی؟ میرے نبی کی ولادت کے صدقے میں ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ فرماتی، عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، پہلے کے انبیاء سابقین جہاں ہوتے تھے وہیں ان کی امت نماز ادا کرتی تھی۔ ابراہیم موجود امت نماز ادا کرے، اسماعیل موجود امت نماز ادا کرے، ہود موجود امت نماز ادا کرے، صالح موجود امت نماز ادا کرے، لوط موجود امت نماز ادا کرے، موسیٰ کلیم اللہ موجود، یا کہیں لائن لکھ دیں، کہیں لائن دے دیں، کہیں لکیر ڈال دیں، یہاں نماز ادا کرنا تو وہی نماز ادا کرے اے اللہ کے رسول۔ لیکن آپ نے فرما دیا ہے جو جہاں سجدہ کر لے گا وہیں اس کا سجدہ مقبول ہو جائے گا۔ کیوں؟ ہر نبی جہاں موجود وہیں اس کی امت نماز ادا کرے، لیکن آپ نے تو عام کر دیا جو جہاں ہے وہیں سر جھکا لے، وہیں اس کا سجدہ مقبول ہو جائے گا، وہیں عبادت مقبول ہو جائے گی، وہیں رب قدیر مقبول کر لے گا، وہیں اللہ قبول کر لے گا۔ آخر کیوں؟ تو نبی نے فرمایا سنو اے عائشہ، میری ولادت کے صدقے میں رب نے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا ہے، جو جہاں سجدہ کرے گا مقبول ہوگا۔ جو جہاں سجدہ کرے گا، یہ کس کا فیضان ہے؟ یہ میرے مصطفیٰ کا فیضان ہے، یہ میرے نبی کا فیضان ہے۔ اسی لیے تو حضرت آمنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اور حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں چاندنی رات ہے، چاند مکمل آب و تاب کے ساتھ آسمانی دنیا پر اپنی روشنی ساری کائنات میں بکھیر رہا ہے، ہر طرف اپنی شعاعوں کو بھیج رہا ہے، ہر طرف اپنے نور کو بھیج رہا ہے۔ لیکن ہم پوچھیں اے چاند یہ بتا تجھ میں چاندنی اتنی کہاں سے
آئی, تجھ میں روشنی اتنی کہاں سے آئی, تجھ میں لمک کہاں سے آئی, تجھ میں دمک کہاں سے آئی, تجھ میں ضیاء کہاں سے آئی, تجھ میں اتنا نور کہاں سے آیا؟ تو چاند یہی کہے گا سنو یہ اپنا نور نہیں کہ چمک دمک رہا ہوں, ارے کسی کے قدموں کے دھول کا صدقہ ہے کہ میں چمک رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی کے قدموں کے دھون کا صدقہ ہے. حضرت دائی حلیمہ اپنے لال کو لے کر چاندنی رات میں لٹا دیا, صحن میں لٹا دیا, صحن بقعے نور بنا ہوا ہے. حضرت دائی حلیمہ دیکھتی ہیں بچہ ہے, کبھی ہاتھ کو پھینکتا ہے, کبھی پیر کو پھینکتا ہے, کبھی دایاں ہاتھ آگے کرے, کبھی بایاں ہاتھ پیچھے کرے, کبھی دائیں کرے, کبھی بائیں کرے. حضرت دائی حلیمہ نے پہلے تو نبی کے دو جہاں کو دیکھا, پھر آسمان کی طرف دیکھا. جب آسمان کی طرف دیکھا تو دائی حلیمہ یہی کہتی ہے میرا نبی جب دائیں ہاتھ کرتا تھا چاند دائیں ہو جاتا تھا, جب بائیں ہاتھ کرتا تھا چاند بائیں نظر آتا تھا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اولیاء مقاطع مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. اللہ اکبر. مختار کون و مکان کی ذات بابرکات تو وہ ذات ہے. ہم اپنے بچوں کے لیے مٹی کے پلاسٹک کے کھلونے لاتے ہیں, لیکن رب قدیر نے تو اپنے حبیب کے لیے آسمانی دنیا پر اتنے ستارے سجا دیے. آج کھوکھا کی سرزمین پر یقیناً مسلمانوں نے, اہل سنت و جماعت کے کارکنان نے, عظیم عظیم لوگوں نے, ضعیفوں نے بھی, بچوں نے بھی, جوانوں نے بھی ایک جشن کا انتخاب کیا. کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت یہ جشن, کیا کسی نے یہ سوچا ہوگا کہ میں جشن میں جاؤں گا تو میرا نام ہوگا, میرا کوئی کام ہوگا؟ ہرگز ہرگز نہیں. بس سب کا مقصود یہی ہوگا اس سے میرا رب راضی ہوگا, میرے مصطفیٰ راضی ہوگا, اس کے علاوہ کوئی مقصود نہیں ہے. آج کھوکھا کی سرزمین والوں نے مولانا عمر صاحب کو, جناب شریف باسری کو مخاطب کیا, بلایا, آئیے ہمارے یہاں جشن عید میلاد النبی ایک ایسا جلسہ ہے جو جلسہ نہ آج تک ویسا ہوا ہے اور نہ قیامت تک ایسا ہو سکتا ہے. بتاؤ کبھی پھر ایسا جلسہ ہوگا کیا؟ بولو نہیں, نہیں ہو سکتا. ایسا جلسہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ یہ وقت چلا جائے گا تو وقت کہاں سے پکڑ کر لاؤ؟ کوئی لا سکتا ہے تو بتائے, کوئی لائے گا؟ نہیں لا سکتا. اس لیے اس جلسے کو عظمت ہے اور نسبت ہے, نسبت شے کو ممتاز نسبت شے کو ممتاز کر دیتی ہے. ایک کپڑا جسے ہم پہنتے ہیں, تہبند بناتے ہیں اسی پر بیٹھتے ہیں, چادر بناتے ہیں اسی پر لیٹتے ہیں بیٹھتے ہیں. ایک لکڑی جس کی ہم کرسی بناتے ہیں اس پر بڑے آرام سے بیٹھتے ہیں, کبھی پیر کرسی پہ رکھتے ہیں کبھی نیچے رکھتے ہیں. لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ لکڑی میں کتنی طاقت ہے؟ ارے لکڑی میں اتنی طاقت ہے کہ کبھی جب وہ ریحل بن جائے تو سر پہ بھی رکھی جاتی ہے. لکڑی کا جب ریحل بنا دیتے ہیں تو قرآن کے ساتھ ریحل بھی چوما جاتا ہے. کپڑے کا جب قرآن کا جزدان بنا دیتے ہیں تو قرآن سے پہلے اس کپڑے کی عظمت یہ ہوتی ہے کہ ہونٹوں سے لگایا جاتا ہے, آنکھوں سے لگایا جاتا ہے. اے کپڑا تو ایسا تھا, کبھی تہبند بنتا, کبھی تہبند بنتا, کبھی چادر بنتا, لیکن آج تو ہونٹوں تک پہنچ گیا, آج تو آنکھوں تک پہنچ گیا, آج تو سر پہ رکھنے کے قابل ہو گیا. اے لکڑی کبھی ہم تجھے جلا دیتے, کبھی تجھے رکھ کر اس پر بیٹھ جاتے, کبھی تجھ پر پیر رکھ کر بیٹھتے, کبھی ہم تجھ پر بیٹھتے بڑے آرام سے بیٹھتے, لیکن آج لکڑی ایسی تو ہو گئی کہ میرے سر پہ جا رہی ہے, میرے ہونٹوں کے قریب آ رہی ہے. تو لکڑی اپنی زبان سے کہے گی سن, ارے تو جانتا نہیں کہ میں کس کے ساتھ رہنے لگی. کپڑا کہے گا تو جانتا نہیں کہ میری
نسبت کس کے ساتھ جڑ گئی ہے؟ جب تک تیرے پاس تھی تو جیسے چاہتا استعمال کرتا، نسبت قرآن کی مل گئی ہے چوما جا رہا، نسبت رحل کی مل گئی ہے چوما جا رہا ہو، سر پہ رکھا جا رہا ہو۔ وہی غلاف کعبہ ہے، کعبے کے غلاف پہ جو لگا ہے وہ بھی تو کپڑا ہے، لیکن اتنا عظیم کپڑا ہے، اتنا عظیم کپڑا ہے کہ ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے ہم اسے چومیں۔ نسبت سے شے ممتاز ہوتی، نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے۔ اے لوگوں، کبھی آپ نے اپنی نسبت کو سوچا ہے؟ آپ کی نسبت کس سے ہے؟ حضرت آدم کی امت کی نسبت آدم سے، حضرت نوح کی امت کی نسبت نوح سے، حضرت شیس کی امت کی نسبت شیس سے، حضرت داؤد کی امت کی نسبت داؤد سے، موسیٰ کی امت کی نسبت موسیٰ سے، عیسیٰ کی امت کی نسبت عیسیٰ سے، لیکن ہماری نسبت اس رسول خدا سے ہے جو رسول تھا، ہے اور قیامت تک کے رسول رہے گا۔ اس لیے کہ قرآن بیان کر رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی محمد اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نبی تھے، حضرت آدم نبی تھے، لیکن رب کے حبیب نے ارشاد فرما دیا ان اللہ، اپنے عقیدے کو درست رکھے۔ ہر مومن، ہمیں یہ بہت بڑی خوشی ملی ہے مولانا عمر صاحب کے ذریعے سے کہ ماشاءاللہ الحمدللہ ہم سب نبی کے شیدائی ہیں، نبی کے محبین ہیں، اور کھوکھا کی سرزمین پر ایک بھی ایسا نہیں ہے جو نبی کا باغی ہو، نبی کا دل۔ سب کے سب اہل سنت و جماعت کے عقیدے والے ہیں۔ اے اہل سنت و جماعت کے عقیدے رکھنے والے، سیدھے سادے سنی مسلمان، ایک حدیث دیتا ہوں، اس کے الفاظ کو نہ صحیح معنی کو ضرور یاد رکھنا۔ کہو سبحان اللہ۔ تقریر ختم کر دی جائے کہ کچھ چلایا جائے؟ چلا، لیکن 2 ہی 3 لوگ بولے۔ کتنے لوگ نہیں سننا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے۔ کچھ نہیں۔ اور سننا کتنے لوگ چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دیکھیے، یہ شہزائی مصطفیٰ ہیں، یہ نبی کے دیوانے ہیں، انہی کو دیوانہ کہا جاتا ہے۔ دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، ارے دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ مت کہو، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ یہ دیوانے ہیں، نبی کے مستانے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا، ایک حدیث دے رہا ہوں، ہر آدمی جو سفر پہ جاتا ہو آتا ہو اپنے اندر رکھے، کسی بھی غیر سے آپ یہ حدیث بیان کیجئے اور کہیے کہ اس کا جواب لائے۔ نبی نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی حرم علی الارض اجساد الانبیاء ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ بے شک اللہ نے زمین پر حرام قرار دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ کہو سبحان اللہ۔ جب مٹی میں جسم کو رکھ دیا جائے اور مٹی کو یہ اجازت نہ دی جائے کہ کھائے، تو پھر جسم باقی رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ رہے گا۔ انتا کل اجساد الانبیاء، یہ کہ کھائے نبی کے جسم کو، فنبی اللہ حی، تو اللہ کے نبی زندہ ہیں، یرزق، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ شہداء کے بارے میں رب نے اپنے قرآن میں فرمایا اے لوگوں، کہنا تو بہت دور، شہداء کے بارے میں مردہ گمان بھی نہ کرنا۔ ایک جگہ تو رب نے کہا وَلَا تَقُولُوا، اور ایک جگہ کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ۔ علماء جانتے ہیں کہ نون ثقیلہ ہے، تحسبنہ میں نون ثقیلہ ہے، اور نون ثقیلہ جو ہوتا ہے وہ تاکید کے لیے آتا، ہرگز ہرگز نہ گمان کرنا۔